اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی۔ یہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے معجزہ کا بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے، مکہ میں ایک چشمہ جاری ہونا چاہیے، یہاں باغات ہونے چاہیے، آپ کے پاس فرشتے ہونے چاہیے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھیے ہم نے انہیں کتنی واضح دلیلیں دی اور کتنے لوگ مومن ہوئے، اور جو مومن ہوئے وہ کتنے دن ثابت قدم رہے، اور پھر میرا ان کے اوپر عذاب کتنا سخت آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کا سانپ بن جانا اور آپ کے ہاتھ کا روشن ہو جانا، اسی ڈنڈے کو پتھر پر مارنا، بارے چشمے جاری ہو جانا، وہی سمندر پہ مارنا، اس کا خشک ہو جانا، اور ایک میدان کے اندر بادل کا آ کر سایہ کرنا، اور پھر کافی عرصے تک انہیں پکا پکایا کھانا ملتے رہنا، من و سلوہ۔ یہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، معجزے تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھیں، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سخت عذاب دیا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہی حشر میں مکہ والوں کا کروں گا۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، سورہ ابراہیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا۔ فرمایا ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، اور جو کوئی بدلے گا اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی سخت سزا دینے والا ہے، عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دے۔ للذین زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، خوبصورت بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی۔ اس کو کافر یہی سمجھتے ہیں کہ بس ادھر کھا لیا، پا لیا، جمع کر لیا، اپنی واہ واہ کر لی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ مشرکین مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال کو، سہیب کو اور خباب کو، غریب ترین صحابہ کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر عرب پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم غالب آ جائیں گے، ہم یہاں کلمہ نافذ کریں گے، دیکھو جنہیں کھانا نہیں ملتا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے قیامت والے دن ان کے اوپر ہوں گے، بلند ہوں گے، ان کی عزت ہوگی۔ اس دن ان کی آنکھیں کھلیں گی، پھر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، خواہش کریں گے کافر کاش کہ ہم مسلم ہوتے، لیکن اس وقت یہ کاش ہی رہ جائے گا، یہ کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ کریم یہاں یہ فرماتے ہیں دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی زندگی، یہ سب کچھ عارضی ہے، اصل میں ایمان ہے اور آخرت ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور رزق کو تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، کبھی کافر کو زیادہ دے دیتے ہیں، کبھی کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت اسے دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے اور ساری دنیا نے معیار ہی مال و دولت بنا لیا، جس کے پاس مال و دولت ہے کہ دیکھو کتنا اللہ راضی ہے، کتنے اللہ کے رنگ نے، اور جو پرہیزگار ہے دیکھے اصل میں اس پر اللہ کے رنگ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے یہ میرے رنگ میں رنگا گیا اور یہ بہترین رنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے صبح صبح دعا کرتے ہیں پروردگار جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں برکتیں دے، اس کے مال میں اضافہ کر، اور جو بخل کرتا ہے اللہ اسے بھی تباہ کر، اس کے مال کو بھی تباہ کر۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خرچ کرے گا ادھر بھی دوں گا ادھر بھی دوں گا، اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال سے نوازے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔